اچھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے گھر کے اندر آنے کی، الی طعام، کھانے کے لیے تمہیں بلایا جائے، غیر ناظرین اناہ، تم پہلے سے ہی اس طرف دیکھتے ہوئے کھانے کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھا کرو، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو بس آؤ گھر کے اندر داخل ہو، فاذا طعمتم، پس جب تم کھا لو، فانتشروا، تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے بیٹھ کر باتیں نہ کیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ اس سے پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ اسی سورۃ الاحزاب کا رکوع ہے، 5واں اور 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح اس سے، حاض میر کا مرجع حضرت زینب بنت جحش، ان سے کیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن ثابت، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے کیا، لیکن جب ان کی آپس میں نباہ نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو کہتے رہے، بالآخر ایسا موقع آیا کہ حالات اس جگہ پہنچ گئے کہ اب ان دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو حضرت زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حالانکہ وہ قریش کے خاندان کی عورت تھیں اور حضرت زید بن حارثہ، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، تو حضور کے حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس نکاح کو قبول کیا تھا حضرت زینب بنت جحش نے۔ اب ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ تھا کہ میرے کہنے پر انہوں نے اس نکاح کو اپنے مزاج کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف انہوں نے اس نکاح کو قبول کیا، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ یہ بالآخر طلاق پہ بات پہنچی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کیا، اور قرآن پاک میں اس کی خبر دی، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے، یعنی حضرت زینب بنت جحش سے کر دیا۔ تو اب یہ نکاح عرش معلیٰ پہ ہوا، رب ذوالجلال نے اس نکاح کو، یعنی اس کی خبر دی کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ یعنی یہ نکاح اس طرح نہیں ہوا جس طرح
باقی ہوتے ہیں کہ مجلس نکاح منعقد ہوتی ہے جس میں گواہ موجود ہوتے ہیں، گواہوں کے سامنے حجاب قبول ہوتا ہے، عورت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور پھر مرد کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض تم سے کیا، وہ کہتا ہے قبول ہے۔ تو اس میں نہ مجلس نکاح منعقد ہوئی، نہ گواہ موجود تھے، نہ ایجاب قبول ہوا، نہ مہر کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے عرش پہ اس نکاح کو سر انجام دیا اور حضور کو خبر دی کہ حضور اے میرے محبوب، آپ کا نکاح ہم نے کر دیا ہے زینب بنت جاش سے۔ تو یہ نکاح ہو گیا۔ تو اس نکاح حضرت زینب بنت جاش کو بھی اس پہ فخر تھا، ازواج مطہرات حضور کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر سے بیان کرتی کہ تمہارا نکاح زمین پہ ہوا، اس پہ لوگ گواہ تھے، اور میرا نکاح عرش پہ ہوا، رب ذوالجلال نے کیا میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور نے اس نکاح کا ولیمہ جو کیا تھا وہ بھی اسپیشل تھا۔ اس ولیمے میں سب لوگوں کو دعوت دی گئی، سب لوگ آئے اور انہوں نے اس ولیمے میں کھانا کھایا۔ کچھ یعنی جس طرح حجرہ مبارکہ میں جتنی جگہ گنجائش تھی اتنے لوگ آتے، کھا کے چلے جاتے، پھر اور آ جاتے، پھر کھا کے چلے جاتے۔ آخر میں کچھ لوگ، 3 افراد جو ہیں، وہ کھا کے وہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت کے طور پر اخلاق کے اعلیٰ نمونے کو پیش کرتے ہوئے ان کو یہ نہیں کہا بھئی اب تم چلے جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے۔ اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے ساتھ شادی کی، یعنی حضرت زینب بنت جاش۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیس بنایا۔ ہیس عرب میں کھانا ہوتا تھا، کھجور، گھی اور ستو کو ملا کے یہ ایک حلوے کی صورت کوئی ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کو ایک تھال میں رکھا اور کہا اے انس یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھانا میری ماں ام سلیم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے بہت تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں اس کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور بتایا کہ میری ماں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہماری طرف سے بہت تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو۔ حضرت انس جو تھے حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو 10 سال ان کی عمر تھی۔ آپ کی والدہ ام سلیم لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو 10 سال تک حضور کے خادم کی حیثیت سے حضرت انس نے گزارے، یعنی 10 سالہ جو مدینہ منورہ کا دور ہے، حضرت انس کا کام تھا حضور کی خدمت کرنا، گھر کے کام، باہر کے کام، سب کام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے، خادم خاص تھے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو رکھ دو، پھر فرمایا جاؤ اور فلاں 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 یعنی نام لیے سب کو بلا لو، جن سے تمہاری ملاقات ہو ان سب لوگوں، یعنی کچھ تو نام لیے اور باقی کا جو بھی ملے ان سب کو دعوت دو۔ حضرت انس نے کہا آپ نے جن جن لوگ کے نام لیے تھے میں نے ان کو بلایا اور جن سے ملا ان کو بھی بلایا۔ اب آگے راوی کہتے ہیں حضرت انس سے پوچھتا تم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا اندازاً 300 مسلمان تھے، اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس وہ تھال لاؤ جس میں وہ یعنی ایک تھال ظاہر بات ہے اس کے اندر وہ ہیس جو ہے حلوے کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ حضرت انس نے کہا پھر مسلمان آئے حتیٰ کہ مسجد نبوی کے چبوترا اور حجرہ بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 افراد کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنے آگے سے کھائے۔ حضرت انس نے کہا ان لوگوں نے کھانا کھایا حتیٰ کہ وہ سحر ہو گئے، پھر مسلمانوں کی وہ جماعت چلی گئی، دوسری جماعت آ گئی حتیٰ کہ سب نے کھا لیا۔ حضرت انس نے کہا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اب کھانا اٹھا لو۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ جس وقت میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا کیا اب زیادہ ہے، اتنے 300 افراد کھا گئے، 10 آتے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، 10 آتے ہیں کھا کے جا رہے ہیں،
300 حضرت انس فرماتے ہیں کہ اندازاً 300 آدمی تھے، اصحاب صوفہ بھی اس میں شامل تھے، سب لوگ، اور وہ سب کھا کے چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب مجھے اندازہ نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ ہے کہ اب زیادہ ہے۔ لوگوں کے کچھ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی زوجہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنی ازواج کو سلام کیا، پھر لوٹ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے ہیں تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ وہ سب دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب آپ کے گھر سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حتیٰ کہ آپ نے پردہ ڈال دیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کھانے کے لیے۔ اب وہ آئے، باقی افراد تو چلے گئے، لیکن 3 افراد جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ویسے بیٹھ کر باتیں کرنا اب ایک عام سی بات ہے، لیکن چونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات بوجھل، بھاری اور گراں گزر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کو سکھایا، اور صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، اور یہ بھی فرما دیا کہ پہلے سے اس انتظار میں نہ بیٹھو کہ کھانا پکے اور تمہیں بلایا جائے، بلکہ جب بلایا جائے اس وقت آؤ۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے تو آؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، بس جب کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں دل بہلانے کے لیے بیٹھ کر باتیں نہ کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، پس وہ تم سے حیا فرماتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ یہ تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو تکلیف کو، مشقت کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اب چونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا بھائی اب تمہیں کھانا کھا لیا ہے تو اب تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ اخلاق کے طور پر، مروت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن رب ذوالجلال حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا۔ اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو حضور ان کو فرماتے بھائی دیکھو طریقہ یہ ہے کہ تمہیں بلایا گیا ہے، تم نے کھا لیا ہے، اب تم اہل خانہ پر بوجھ نہیں بنو، اب ان کے لیے تم تکلیف کا اور مشقت کا باعث نہ بنو، بلکہ تمہارا کام ختم ہو گیا، تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ لیکن چونکہ اپنا کا شانہ رحمت تھا، حضور کا اپنا گھر تھا، تو حضور نے مروت کے طور پر، اخلاق کے طور پر خود تو مشقت اٹھا لی۔ اب یہ نہیں، ظاہر بات ہے حجرہ مبارکہ بھی یہ چھوٹا سا تھا، ابھی اس وقت تک پردہ کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو جس طرح حدیث پاک میں گزرا کہ حضور کی زوجہ محترمہ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے، اب وہ لوگ اٹھ کے جا نہیں رہے ہیں، اور حضور مروت کے طور پر ان کو کہہ بھی نہیں رہے ہیں بھائی اٹھ کے چلے جاؤ۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مروت کے طور پر ان کو نہیں کہا، لیکن رب ذوالجلال نے حکم دے دیا، فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ تو اب حق بات یہی ہے کہ اس بات سے چونکہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بات جو ہے تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بیان فرما دیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مہمانی اور میزبانی کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں مہمان کے طور پر جاتا ہے تو گھر والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی میزبانی کرنی چاہیے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ مہمانی کے آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میزبانی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، اور مہمان کو چاہیے کہ مہمانی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اخلاقی یعنی حدود ہیں ان کے مطابق۔ اب میزبان کے لیے کیا ہے جو شرعی طور پر مقرر ہے کہ ایک دن وہ اس کی پرتکلف دعوت اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں، کہ آدمی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ناک کو رکھتے ہوئے، پنجابی میں کہتے ہیں نک رکھتے ہوئے لک توڑ لے، نہیں، ناک کو رکھتے ہوئے کمر توڑ لی جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ پرتکلف دعوت کرے گا۔ اس کے بعد 2 دن عام، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی 3 دن تک ہی میزبانی جو ہوتی ہے۔ تو اب میزبان کو اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، اور مہمان جو ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داریاں اور اپنی اخلاقی جو قدریں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کو میزبان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائے ہاتھ جوڑے بھئی اب جان چھوڑو، اور نہ جو ہے میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی یعنی آرام کا خیال رکھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مہمان کی بھی اور میزبان کی بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں کہا کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، حیا کے طور پر، مروت کے طور پر، اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار کو قائم کرتے ہوئے خود تو مشقت برداشت کر لی، تکلیف برداشت کر لی، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں کہا بھئی تم اب اٹھ کے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے یعنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ چونکہ میرا محبوب حیا کے سب سے اعلیٰ معیار، اخلاق اور مروت کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، تو وہ تو تمہیں یہ بات نہیں کہتے، لیکن میں یہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا، بلکہ میں رب ذوالجلال تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم، ہنہ ضمیر کا مرجع ہے ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی بات پوچھو یا کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پس ان سے پوچھو یا ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اب صحابہ اکرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی چیز مانگنے کے لیے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے وہ مانگو یا پردے کے پیچھے سے سوال کرو، بے درک گھر کے اندر اس طرح داخل نہیں ہو کہ بے پردگی ہو۔ اب ذرا یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ 22ویں سپارے کی دوسری آیت ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، وہ خواتین جن کی شان عام خواتین سے بہت بلند ہے،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حرم کے لیے چنا ہے۔ ایک طرف وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر کے لیے، اپنے نبی کی زوجیت کے لیے جن کو چن لیا ہے، اپنے نبی کی بیویاں ہونے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں جو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنے کی یا کوئی چیز مانگنے کی، تو پردے کے پیچھے سے وہ تم سوال کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو جب ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو، حالانکہ دیکھیے وہاں منیمم رسک ہے، سب سے کم خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے دل کے اندر کوئی غلط خیال پیدا ہوگا۔ ایک طرف ازواج مطہرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، ایک طرف صحابہ کرام ہیں، اور ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، یعنی وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ادب احترام کے اعتبار سے تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو عام لوگوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور اس چیز کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کا اندازہ جو ہے وہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، دل کا پردہ بھی ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری ہونی چاہیے، لیکن وہ ظاہر بھی آنا چاہیے، وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے بھی ہمیں اپنے بھلے کا برے کا پتہ ہے، ہم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں، تو یہ وہ لوگ سب سے زیادہ اس چیز کو جانتے تھے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا حکم دیا۔ اصل میں یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی وقت اپنے آپ کو شیطان کے وار سے محفوظ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھ لے کہ اب مجھ پر شیطان جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا اور شیطان کا داؤ مجھ پہ نہیں چل سکتا۔ شیطان جو ہے وہ کسی بھی وقت انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی غیر محرم عورت کے ساتھ وہ علیحدگی میں، تنہائی میں کسی جگہ پہ نہ ہو، کہ جب بھی کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں ہوگی تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا، اور وہ شیطان ان کے دل کے اندر غلط خیال پیدا کرے گا اور وہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اتنی احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب اس کے بعد آنے والے اور آج کے دور میں رہنے والے وہ یعنی کس شمار میں آتے ہیں کہ وہ کہیں بھئی ہم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ یعنی ہماری بہتری کے لیے ہے، وہاں مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ایک خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس خرابی کا پہلے سے سدے باب کیا جائے، اس کا پہلے سے رستہ روک دیا جائے کہ اگر یہ ہوگا تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے بھئی اس کا رستہ ہی بند کر دو تاکہ نہ یہ چیز ہو اور نہ یہ خرابی پیدا ہو۔ تو کسی خرابی کے پیدا ہونے کا جہاں امکان ہے اس کا پہلے سے ہی سدے باب کر دیا گیا، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس کا رستہ بند کر دیا گیا کہ نہ یہ ہو اور نہ یہ یعنی خرابی پیدا ہو۔ تو اب یہ جو ہے کہ غیر محرم یعنی اجنبی مرد جو ہیں ان سے بلا ضرورت بلا وجہ اس طرح بے تکلفی اور اس طرح کی باتیں پھر علیحدگی، اس میں ہمیشہ فساد پیدا ہوگا، اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی
اور بہت سختی کے ساتھ ان چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے گی وہ کم ہوگی۔ تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ جب تم یعنی عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا کہ ازواج مطہرات سے کسی بات کا سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہی تمہارے دل کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ غیر محرم سے بہرحال احتیاط اور پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے یعنی عورت بوڑھی ہے پھر بھی اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، مرد بوڑھا ہے اس کو بھی حتی الامکان یہی یعنی اس چیز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے پیر ہے چاہے استاد ہے کوئی بھی ہے، غیر محرم ہے تو اس سے یعنی بہرحال عورتوں کو احتیاط اور پردہ ممکنہ حد تک جو ہے احتیاط بھی کرنی چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے، چاہے وہ یعنی عمر کا فرق ہے پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور مرتبے کا اعتبار ہے۔ غیر محرم ہے جب تو چاہے وہ پیر ہے چاہے استاد ہے، بہرحال اس سے احتیاط اور شریعت کا حکم جو ہے وہ سب سے آگے ہے، شریعت کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جب ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا گیا تو اب اس کے بعد کوئی استاد یا کوئی پیر یا وہ کس شمار میں ہے یا کس باغ کی مولی میں، جب صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تمہاری مائیں ہیں، جن کو قرآن پاک نے تمہاری مائیں قرار دیا ہے، ان سے بھی جب تم کوئی سوال کرو یا کسی چیز کے مانگنے کے لیے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور شمار میں، کوئی اور کس شمار میں ہو سکتا ہے، بہرحال اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ غیر محرم سے جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جتنی بے احتیاطی کی جائے گی اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا اور اس میں فساد ہی پیدا ہوگا اور اس میں خرابی ہی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی چیز ان سے مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو اس کو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے، وَقُلُوبِهِنْ، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، کوئی ایسا کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو اذیت کا باعث بنے، حضور کی طبیعت پہ جو بھاری ہو، جو گراں ہو، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات سے تکلیف ہو اس سے تم اجتناب کرو، اس سے بچو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں سے حرام ہے۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب مومنوں کے لیے ماؤں کی طرح ہیں، ادب اور احترام میں بھی اور نکاح کے حرام ہونے میں بھی، یعنی وہ ماؤں کی طرح ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو پوشیدہ رکھو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے دربار رسالت کے آداب خود رب ذوالجلال سکھا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ادب سکھا رہا ہے قرآن پاک کے اندر، اور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ فرمایا کہ اس حکم میں صرف
انسان ہی نہیں شامل، فرشتے بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ فرشتوں کو بھی اس گھر کے اندر بلا اجازت داخلے کی اجازت، یعنی داخلہ ممکن نہیں ہے، بغیر اجازت کے فرشتے بھی وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی آتے ہیں تو پھر وہ اجازت لے کے آتے ہیں، بلکہ حضرت ملک الموت، حضرت عزرائیل جو تمام لوگوں کی روح نکالنے پر مامور ہیں، وہ بھی اگر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو وہ بھی اجازت لے کے آتے ہیں۔ بغیر اجازت کے حضرت ملک الموت جن کا کام ہی روح نکالنا ہے، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس حکم میں فرمایا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ ادب والوں نے یوں کہا کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ادب والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ صرف حضور ہی نہیں بلکہ حضور کے اہل بیت کی بھی شان یہ ہے کہ وہاں فرشتے ادب کرتے ہیں اور بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سکھائے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گفتگو فرماتے، صحابہ کرام کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے حضور ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا راعنا، جس کا معنی ہماری رعایت کیجیے۔ اب یہ لفظ یہودیوں کے لغت میں کسی غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا، یا وہ اس کو ذرا کھینچ کر رائینا پڑھتے تھے۔ رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ تو ان کی لغت میں یا ان کے استعمال میں اس لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس لفظ کا استعمال نہ کرو۔ صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو یہ لفظ استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی تم نہیں کہو راعنا بلکہ وقولوا انظرنا، یوں کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرما دی۔ اسی طرح دیکھیے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت کے آداب کس طرح سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ رسول سے آگے نہ بڑھ جایا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ حضور نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، کچھ صحابہ کرام نے حضور سے پہلے قربانی کر لی۔ اور بھی قول ہیں اس میں، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، ہر بات میں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میرے محبوب نے ابھی قربانی نہیں کی، نماز عید کی ادائیگی کی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے قربانی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی انہیں منع فرما دیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی جب تم محو گفتگو ہو میرے محبوب سے، بات چیت ہو رہی ہو تمہاری، تو دوران گفتگو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے پست رہنی چاہیے، نیچے رہنی چاہیے،
تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے سے بات کرنے میں تم اونچی آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح میرے محبوب سے گفتگو نہ کرو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اعمال کس چیز سے ضائع ہوتے ہیں؟ اعمال کفر سے ضائع ہوتے ہیں، گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ خدا نخواستہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں اس کی وجہ سے ضائع نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جا کے باہر خدا نخواستہ اس نے جھوٹ بولا یا شراب پی یا کوئی بھی گناہ کیا، تو وہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ تو لکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو نیکی کر کے آیا ہے اس گناہ کی وجہ سے وہ نیکی اس کی مٹ نہیں جائے گی۔ نیکی کس چیز سے مٹتی ہے؟ نیکی مٹتی ہے کفر سے، کہ جب کوئی آدمی کفر کرتا ہے تو کفر کی وجہ سے پچھلی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی کفر ہے، اور کفر بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہوں گے اور پھر ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آپ خود ہی تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے پکارنا شروع کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور ہم حاضر ہوئے، تشریف لائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حجروں کے پیچھے سے جو آوازیں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے، آپ خود ہی تشریف لے آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو رب ذوالجلال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سکھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی، اور آپ نے کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے مدینہ منورہ کے مختلف رستوں پہ، کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہیں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے آداب سکھائے جائیں، کہ ٹھیک ہے تم لوگ بادشاہوں کے پاس بھی گئے ہوں گے، امیروں کے پاس، رئیسوں کے پاس بھی گئے ہوں گے، اور ان کے دربار کے بھی آداب ہوں گے، لیکن اب تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ کے خاص آداب ہیں، تم نے یہاں پہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب خود رب ذوالجلال جو ہے، رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے یہ آداب ہیں، کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ کے یہ آداب ہیں، اور میرے محبوب کی یعنی مجلس کے یہ احترام ہے، میرے محبوب کے گھر کا یہ احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب جو ہے وہ سکھا رہا ہے۔ اب جب پردے کا حکم نازل ہوا کہ ازواج مطہرات ہوں یا ازواج مطہرات کے، اب آگے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا کہ وہ غیر محرم عورتوں سے پردہ کریں، تو اب اس کے آگے محارم جو ہے ان کا بیان ہوا کہ کن لوگوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے گھر کے اندر جو عورت کا لباس ہوتا ہے، اور ایک ہے غیر محرم
جہاں غیر محرموں کا آنا جانا ہو یا جہاں غیر محرموں کے دیکھنے کا، وہاں ایکسٹرا جو ہے وہ پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر عام جو ہے وہ اس میں محرم ان کے لیے ایکسٹرا جو اضافی پردہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات کے لیے۔ ازواج مطہرات اور اس کے ضمن میں اب قیامت تک کے لیے تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے فی آبائہن، ان کے آبا یعنی ان کے باپ، دادا، نانا، اس کے اوپر سارے آگے، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں میں۔ اب بیٹا، پوتا، نواسا، اس کے آگے سارے اس میں آگے، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں میں کوئی حرج ہے، یعنی ان کے لیے بھی کوئی اضافی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی، ولا ابناء اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ جو ان کی بہنوں کے بیٹے ہیں ان میں کوئی حرج ہے یعنی بھانجے۔ ولا نسائہن، نہ مومن عورتیں ان میں کوئی حرج ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے یہ کہتے ہیں کہ غلام ہو یا لونڈی ہو، اس سے بھی جو اپنی مالکہ ہے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن جمہور نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں صرف لونڈیاں مراد ہیں، غلام سے بھی ممکنہ حد تک اس کی مالکہ جو ہے وہ پردہ کرے گی۔ واتقین اللہ، اے عورتوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو غیر محرموں سے پردے کا حکم دیا گیا تو محارم کا بیان ہوا۔ یہاں اس کو تفصیل سے پہلے محارم کا بیان ہو چکا ہے 18ویں سپارے کے اندر، یہاں یعنی جو مکمل محارم کی فہرست ہے اس کا بیان نہیں ہے، وہ 18ویں سپارے میں ہو چکا ہے کہ کون کون سے لوگ محرم ہیں جن سے اضافی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 18ویں سپارے میں سورہ نور کے اندر اس چیز کا تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو مومنوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومنوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یعنی بد نگاہی، ادھر ادھر دیکھنا، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، اس سے منع فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ آگے مومن عورتوں کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور محبوب مومن عورتوں کو حکم دے دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ان میں سے ظاہر ہے۔ اس استثناء میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے، کہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ بوقت ضرورت کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی چادریں، اوڑھنیاں ان کو ڈالے رکھیں اپنے گریبانوں پہ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوند کے لیے، یعنی زیب و زینت کا اظہار خاوند کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جن سے اضافی پردہ نہیں ہے ان کی فہرست ہے او آبائہن، سب سے پہلے باپ ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، او آباء بعولتہن، یا خاوند کا باپ یعنی سسر جو ہے اس سے بھی اضافی پردہ نہیں ہے، او ابنائہن، یا
بیٹے او ابناء بولتہن، خاوند کا بیٹا یعنی بے شک خاوند کا بیٹا کسی اور دوسری بیوی سے بھی ہو تو وہ بھی محرم ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے، او اخوانہن یا بھائی، او بنی اخوانہن یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن یا عورتیں یعنی مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا یعنی جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یعنی مردوں میں سے وہ جن کو عورتوں کی خواہش نہیں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور اسی طرح ناسمجھ بچے، تو یہ ہیں یعنی جن سے اضافی پردے کی ایکسٹرا پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہاں پہ زیادہ ہیں اور یہاں پہ کچھ کم بیان ہوئے، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ عام عورتوں کے لیے وہ حکم ہو، لیکن ازواج مطہرات جتنا ان کا درجہ بلند ہے اتنے ہی ان کے لیے احکام سخت ہوں کہ ازواج مطہرات کے لیے یعنی یہ اس سے بھی کم افراد جو ہیں وہ بیان کیے گئے کہ جن سے ان کا پردہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جتنی ان کی شان بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے حرم کے لیے چن لیا ہے، اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تو جس طرح ان کا یعنی مرتبہ اور مقام بلند ہے اسی طرح ان کے لیے احکام بھی باقی عورتوں کی نسبت ان کے لیے سخت ہیں۔ تو بہرحال پردے کا حکم نازل ہوا تو پردے کے ساتھ ساتھ پھر محارم کا بھی بیان ہوا کہ یہ محارم ہیں، یہ محرم ہیں جن سے یعنی گھر کا جو عام لباس ہے اس میں یعنی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے سامنے آنا جانا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اجنبی غیر محرم ہیں ان سے بہرحال احتیاط اور پردہ جو ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ یعنی اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ہم سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ہم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں، تو اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ناسمجھ ہے، بہت عقل مند نادان ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے لیکن بات ناسمجھی اور نادانی کی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی حکم دیا گیا اس سے مطلب کسی کو تنگ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جو ایک خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس خرابی کا پہلے سے تدارک کر دیا گیا، پہلے سے سد باب کر دیا گیا، پہلے سے اس کا رستہ بند کر دیا گیا کہ اگر یہ کام ہوگا تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوگی اور اس کے اندر پھر اس میں یہ فساد پیدا ہوگا، تو اس فساد کو، اس خرابی کو روکنے کے لیے پہلے سے حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر بے پردگی ہوگی غیر محرموں سے، اسی طرح بے تکلف اور بے پردہ جب میل ملاقات عام ہوگی تو اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے سے منع کر دیا کہ جو جس سے بعد میں خرابی پیدا ہوگی پہلے ہی ہم اس کا رستہ جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔